حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں: تواضعوا وجالسوا المساکین تکونوا من کبراء اللہ وتخرجوا من الکبر۔ عاجزی اختیار کرو اور محتاج لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو تو اللہ کے بڑے بندوں میں سے ہو جاؤ گے اور تکبر سے نکل جاؤ گے۔ اس حدیث پاک میں عاجزی اختیار کرنے اور تکبر نہ کرنے کی ترغیب ہے اور تکبر سے محفوظ رہنے کا ایک عمل بیان ہے۔ تواضع، عاجزی اختیار کرو، اپنے کو بڑا نہ سمجھو، بڑا نہ بناؤ، بلکہ اپنے کو چھوٹا سمجھو، چھوٹا بناؤ تو تم اللہ کے بڑے بندوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی عاجزی اختیار کرنے سے بڑائی ملے گی، نیچائی اختیار کرنے سے اونچائی ملے گی، مٹ جانے سے باقی ہونے والے ہو جاؤ گے، مٹ جانے سے باقی ہو جانے والے ہو جاؤ گے۔ شہرت نہ چاہو، مشہور ہو جاؤ گے۔ جو بڑائی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے وہ ہم اختیار کرتے نہیں اور بڑائی چاہتے ہیں۔ بڑائی چاہنا، اپنے کو بڑا سمجھنا، یہ دنیا کائنات میں پہلا مرض ہے جس کا شکار ابلیس ہوا۔ استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا۔ تکبر کیا ہے؟ اپنے کو بڑھیا سمجھنا، دوسروں کو گھٹیا سمجھنا اور حق کو نہ ماننا۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو گھٹیا سمجھا، اپنے کو ان سے بڑھیا سمجھا۔ جس نے بڑھیا سمجھا گر گیا۔ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اونچائی کے درجات سے نکلو، تم مردود ہو گئے۔ بلند درجہ اسی کو ملتا ہے جو اپنے کو نیچے درجہ میں رکھتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جو صاحب کمال ہوتا ہے اس میں تواضع اور عاجزی ہوتی ہے۔ جس میں کچھ کمال نہیں ہوتا وہ اپنے کو اونچا سمجھتا ہے، جس میں کچھ کمال نہیں ہوتا۔ یعنی اپنے کو اونچا سمجھنا ہی دلیل ہے کہ اس میں کچھ نہیں، اور اپنے کو نیچا سمجھنا یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی میں کچھ ہوتا ہے۔ ایک درخت ہے، وہ پھلدار ہے، پھلوں سے لدا ہوا ہے، تو اس کا کیا حال ہے کہ ہر شاخ زمین کی طرف جھکی ہوئی ہے، اور ایک وہ درخت ہے جس پر ایک پھل بھی نہیں، اس کی ہر شاخ اونچائی کی طرف، آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ تو جس میں کچھ نہیں ہوتا وہ بڑائی کرنے والا ہوتا ہے، اور جس میں کچھ ہوتا ہے وہ عاجزی کرنے والا ہوتا ہے۔ بڑائی انسان کی شان نہیں ہے، بڑائی اللہ کی شان ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ آج کل تکبر کا بہت عروج ہے۔ ہر ایک آدمی، اس کے بول میں تکبر، اس کی چال میں تکبر۔ صاحب علم جو متکبر ہوگا وہ تقریر کرے گا تو تقریر میں انداز بیان تکبرانہ، اگر کوئی تقریر کے دوران اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کوئی بات کر دی تو بس جناب عالی غصے میں لال پیلے ہو گئے، اور اس کے کھڑے ہو کر کوئی بات کر لینے کو اپنی شان کے خلاف سمجھا۔ یہ دیکھو کہ اس کی بات مناسب ہے، نامناسب ہے۔ مناسب ہے تو لے لو، اس کا جواب دے دو، سمجھا دو۔ نامناسب ہے تو خیر۔ ایسے کھڑے ہونے والے بھی تو لا علم ہوتے ہیں، اور لا علموں کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ کبرانہ انداز نہیں اختیار کرنا پڑتا۔ ہاں، متعصب تو پھر خیر، یعنی کہ پھر تو متکبر ہوا، اور متکبر کے ساتھ تکبر کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ دوسروں کی کمیاں بیان کرتے ہیں اور اپنی برائیاں نہیں بلکہ اپنی بلندیاں، اپنے کمالات بیان کرتے ہیں۔ اپنے کمالات بیان کرنا ہی اس کی دلیل ہے کہ اللہ کے عطا کمالات کو اپنا کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کمالات سب اللہ کی عطا ہوتے ہیں۔ اچھی تدریس کر لی، کمال نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے۔ بیان اچھا کر دیا، کمال نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے۔ وہ چاہے تو گھنٹوں بلوائے اور نہ چاہے تو ایک منٹ بھی نہ بولنے دے۔ پھر عاجزی اختیار کرنے کا عمل یہاں بیان فرما دیا۔ جالس المساکین، غریب لوگوں، مسکین لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو
امیر لوگوں کے اندر تکبر ہوتا ہے، متکبر کے ساتھ بیٹھنے سے متکبر ہوتا ہے آدمی، اور عاجزی والے کے ساتھ بیٹھنے سے آدمی عاجزی والا بنتا ہے۔ اند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ تو آدمی جس جیسے کے ساتھ بیٹھے گا ویسا ہو جائے گا۔ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کر اصحاب کہف کا کتا بھی بعض صوفیاء کے قول میں انسان بن گیا، اور غیر مسلموں بدعمل لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر نوح علیہ السلام کا بیٹا مردود و ملعون اور ہلاک ہو گیا۔ الحمدللہ۔